دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ. یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ غدار نہیں ہوگا. پاکستان کا کوئی بھی لیڈر, چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں, چاہے ایک دوسرے مجیب غدار تھا, میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں, میں آئی انڈرسٹینڈ, باقیوں نہ چھوڑے, ملائیں نہیں. آئی انڈرسٹینڈ نیاز صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں لیکن یہ کہہ رہی ہوں کہ یہاں اب اس ٹائم پر تو کوئی غدار نہیں ہوگا. تو غلطیاں ہوئی ہوں گی, کوتاہیاں ہوئی ہوں گی, اپنی پاپولیرٹی کسی بھی لیڈر نے, آج پی ٹی آئی, اس سے پہلے پی ایم ایل این, اس سے پہلے پیپلز پارٹی, اپنی پاپولیرٹی کے چکر کے اندر کبھی کبھی ان انٹینشنلی بھی ملک اور قوم کو نقصان پہنچ جاتا ہے. کیا اس کو ریورس کرنے کا, جتنی پولرائزیشن اس ٹائم پر آ چکی ہے پالیٹکس کے اندر, یعنی آج مہمان بیٹھے ہوئے تھے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہے, کیا اس پولرائزیشن کو ریورس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش میں ہوا وہ کوئی شیخ مجیب کے خلاف انقلاب نہیں آ گیا, نہ ہی وہاں پہ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے دوبارہ پاکستان کو اکٹھا کرنا ہے. آل دو کہ میری یہ خواہش ہوگی, آپ کی یہ خواہش ہے, نیازی صاحب کی یہ خواہش ہے, اور یہ ایک ایسا زخم ہے جو سب ہر پاکستانی کو یاد ہے. وہاں پہ کیا ایشو ہوا؟ ایشو یہ ہوا کہ عوام کا مینڈیٹ آپ نے نہیں مانا. وہ شیخ مجیب الرحمان جو اتنا پاپولر تھا, جس نے 160 سیٹیں جیتیں, بھٹو نے 82 سیٹیں جیتیں, جس نے 1,23,00,000 ووٹ لیے, وہ بھٹو جس نے 55 لاکھ ووٹ لیے, اس نے اقتدار اپنے جو ہے کہا کہ اقتدار میں کروں گا. تو ایشو یہ تھا وہاں پہ اس وقت شیخ مجیب پاپولر تھا, عوامی مینڈیٹ کو آپ نے نہیں مانا, عوامی مینڈیٹ کو چرایا گیا تو وہ سامنے ہو گیا. 7 سال بعد ریورس ہو گئی نا. نہیں, ریورس اس لیے ہوئی کہ ان کی صاحبزادی نے عوامی مینڈیٹ کو پھر چرایا. جب عوامی مینڈیٹ کو چرایا تو وہی شیخ مجیب جو ہے اس کے مجسمے کے اوپر بھی لوگوں نے جوتے مارے. کہ بنگلہ دیش کے لوگوں نے انڈین انٹرونشن کو ریجیکٹ کر دیا. بنگلہ دیش کے لوگوں نے اپنے مینڈیٹ کو چرانے والوں کو ریجیکٹ کیا. انڈیا کو ریجیکٹ نہیں کیا. انڈیا کو تو ہم بھی ریجیکٹ کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, سب ساری دنیا کرے گی. کوئی بھی نیشن دوسروں کی غلبہ نہیں چاہتی ہے, لیکن اس جو وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا مینڈیٹ کوئی چوری کرے. ایشو یہ ہے کہ ہم اس کو جدھر مرضی جوڑتے رہیں. مین ایشو یہ ہے کہ عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے زبردستی حسینہ واجد وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا نتیجہ نکلا. باقی انڈیا کی جو انٹرفیرنس ہے اس کے حوالے سے وہاں پہ تحفظات ہیں, سوسائٹی پسند نہیں کرتی ہے. بی ٹی ایم کے وہ کوئی سیٹلائٹ اسٹیٹ بن کے نہیں رہنا چاہتا کہ ہم انڈیا کی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم حکومت بھی ایسی ہو جس کے پاس عوامی مینڈیٹ بھی نہ ہو تو پھر یہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. دوسرا, جو بلاول صاحب کی تقریر کی آپ نے بات کی, ایک تو بلاول 2-3 مہینے غائب رہے اور یقیناً پاکستان کی قوم کا ان کو بڑا درد ہوگا. اچانک وہ آئے ہیں اور آ کے انہوں نے عدلیہ کے خلاف جو تقریر کی. اب اگر آپ حالیہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, عدلیہ کے اوپر اگر کوئی حملہ ہو رہا ہے اس کا صف اول دستہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. عطا بندیال صاحب کے دور میں پنجاب کے اندر الیکشنز کا فیصلہ آیا تو انہوں نے آ کے جناب کہا کہ پارلیمنٹ میں تقریر کی اور وہاں پہ قراردادیں آئیں. اب اگین ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے, اس فیصلے کے خلاف یہ قانون سازی کر رہے ہیں اور بلاول اس کو لیڈ کر رہا ہے. کیوں لیڈ کر رہا ہے؟ یہ تو انہی لوگوں کی حکومت ہے جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن کر دیا تھا. منصور علی شاہ صاحب کو کیوں نہیں نوٹیفائی یہ کر رہے؟ یہ تو کہتے تھے اس وقت, یہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ اس بینچ میں منصور علی شاہ نہیں ہے. ویسے آپ کو اکتوبر کے اندر کوئی چیز تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے سر؟ بیکاز امیدیں بڑی ہے اس ٹائم پہ. میرے خیال میں اکتوبر میں کون سا یہاں پہ یوگوسلاویہ کا آئین اور قانون آ جائے گا. یہی آئین ہوگا, یہی قانون ہوگا, آئین اور قانون کے مطابق چیزیں ہوں گی. جو حکومت کر رہی ہے میرے خیال میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس ہماری مرضی کے فیصلے آتے رہیں. ہر سیاسی جماعت کی یہ خواہش ہوتی ہے, جس طرح منصور علی شاہ صاحب ہو گئے یا اطہر من اللہ صاحب ہو گئے, پہلے کوئی اور اعتراض کرتا تھا, اب یہ حکومت والے اعتراض کر رہے ہیں. اب تو وہ کوئی مخصوص بینچ بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں بڑا اٹ واز, جسے آپ دیکھ کے بڑا افسوس ہوا کہ جس طرح مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی عدلیہ کے اوپر حملہ آور ہے اور صف اول کا دستہ بنی ہوئی ہے. اس طرح کی تقریر تو شہباز صاحب نے بھی نہیں کی جو بلاول الزام لگا رہا ہے. کچھ ایونٹس, گلوبل ایونٹس ایسے ہو رہے ہیں نیاز صاحب کہ ہر چیز کو ہر چیز سے جوڑا جا رہا ہے. ایک اور چیز کو obviously جوڑا جا سکتا ہے یا جوڑا جا رہا ہے کہ دیکھیں وہاں یو کے میں رائٹس ہوئے ہیں اور ان کو فوراً سزا ہو رہی ہے, اور ادھر 9 میں ہوا, ادھر کوئی سزا نہیں ہو رہی. خان صاحب نے کہا میں نے تو کہا تھا کہ پرامن احتجاج کریں, میں نے تو کسی کو توڑ پھوڑ کرنے کو نہیں کہا تھا. توڑ پھوڑ ہو گئی وہ obviously is another thing, they don't own it, PTI does not own it. لیکن وہاں جو رائٹس ہوئے اس کی ابھی سے سزائیں آنے لگ گئی ہیں اور یہاں 1 سال گزر گیا ہے اور وہ کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے. تو کیوں اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے جہاں ہم باقی ممالک کی سچویشن کو اپنے ملک کی سچویشن سے جوڑنے پر مجبور ہو گئے؟ دیکھیں جی, وہ تو خیر یہ مجبور کیا ہوئے, ہم نے 3-4 مہینے سے یہ رضاکارانہ طور پہ یہ جوڑا تھا. آپ کے سامنے آپ کے پاس بھی آئی ہوں گی پوسٹ تحریک انصاف کی جس میں جنرل یحییٰ خان اور عاصم منیر کو اکٹھا پوسٹ کیا گیا تھا اور عمران خان اور شیخ مجیب کو اکٹھا پوسٹ کیا تھا. لیکن میں تھوڑے سا کریکشن کر دوں. دیکھو یہ میرا جو پیارا بیٹا ہے اطہر کاظمی, یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے اس کی ایک سب سے اچھی خوبی لگتی ہے کہ یہ فیکٹس پہ کبھی جو ہے
کمپرومائز نہیں کرتا، چاہے اس کے خلاف بھی جا رہے ہو. ڈیفینیٹلی ان کے پاس میرا خیال ہے مشرقی پاکستان کے بارے میں ہمارے ہاں لوگوں کو اتنی دلچسپی نہیں ہے، یا بنگلہ دیش کے بارے میں سطحی علم ہے. پہلی تو بات یہ کر لیں کہ شیخ مجیب الرحمان 1972 میں پاکستان سے رہا ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں جا کے وہ لندن سے ہوتے ہوئے جب مشرقی پاکستان پہنچتے ہیں، وہ مجھے یاد نہیں پڑتا مارچ اپریل کا مہینہ یا کیا، اور 15 اگست 1975 میں بڑے بہیمانہ قتل ہو جاتے ہیں. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کے قتل کے بعد شیخ مجیب الرحمان کا جو نیریٹو تھا وہ بنگالیوں نے جشن منا کے اور کس طریقے سے کیا، اس کے میں تھوڑا سا اسپیکٹ بتاؤں. 15 اگست جو ہے جس دن الگ صبح شیخ مجیب الرحمان قتل ہوتے ہیں، تو اندرا گاندھی جو ہے وہ اس وقت ملٹری پریڈ کی اپنی وہاں پہ اس کا معائنہ کر رہی ہے کہ بھارت کا یوم آزادی کے دن تھا. جیسی وہ آتی ہے تو ان کے جو کرنل اوبان سنگھ ہیں، جو کہ جنرل اوبان سنگھ ہیں، جو کہ مشرقی پاکستان کا بہت بڑا رول تھا 4-5 سال پہلے، وہ ان کے کان میں، آرمی چیف تھے، ان کے کان میں کہتے ہیں کہ مجیب مرڈر ہو گیا ہے اور آپ جو ہے تو انہوں نے بنگلہ دیش کے اندر انقلاب آ گیا ہے اور بھارت کے خلاف ایک پورا جو ہے ایک سلاب امڈا ہوا ہے. اب آپ کو دیکھیں گے، اور یہ جو بات ہے میں کسی کتاب کی کوٹ کر رہا ہوں جو کہ یہ ساری کی ساری اس میں جو ہے نا لکھی ہوئی ہے. تو یہ ان کے جو ہے نہیں سوری قومی سلامتی کے مشیر کے ایل جاہ نے ان کے کان میں کہا جو اس وقت کے تھے. خیر اندرا گاندھی فوراً ابنڈن کر کے پریڈ آتی ہے، ساری ہائی فائی میٹنگ آ جائے، ساری مسلح افواج کے سربراہ جاتے ہیں اور جتنی امپورٹنٹ پولیٹیشین ہے، تو کہتی ہے کہ اب بھی بنگلہ دیش پہ اٹیک کر دو. وہاں پہ پھر جنرل اوبان سنگھ ان کو روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں بی بی میں جانتا ہوں مفتی بانی میں تیار کی ہوئی ہے، یہ آپ نے ان کی میں نسل سے جانتا ہوں، اور یہی لوگ جو ہیں انہی نے جا کے مجیب کو قتل کیا. اسی کے اپنے میجر جو کہ پاکستانی جو ہے جو شاید پی ایم کاکول کے فارغ التحصیل ہوں، پھر مفتی بانی جوائن کی ہو. اب اس کے بعد مجھے بتائیں کہ تو وہ اتنا غصے میں تھی تو اس نے کہا وہاں پہ مکہ مار کے جو کہتی تھی میں نے وہ بذریعہ پاکستان وہ کیا ڈبو دیا بحیرہ خلیج بنگال میں، اور جس کا ہمارے آرمی چیف نے کل ذکر کیا. مکہ مار کے کہتی ہے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی بنگلہ دیش بنانا تھا. تو یہ 3 سال کے اندر کون سا مینڈیٹ چوری ہوا تھا اطہر میاں، اور کیا کچھ ہوا تھا. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ حقائق ہیں کہ ہمیں کم از کم اپنے جو پریجوڈسز ہیں جو کہ بالکل رائٹ ہے، ان کی گنجائش ہے، اور ہمارے ہاں شاید تھوڑی فرق ہو، اگر اس طریقے سے لیں گے تو عمران خان صاحب حسینہ واجد کے جانے کے بعد ابھی تک آج تک جتنے 2-3 بیان دیے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے کھسیانی بلی کھمبن ہو جائے. کیونکہ وہ 3 مہینے پہلے ایک چیز کو پکڑ بیٹھے تھے. میرا یہ اطہر کا مسئلہ نہیں ہے، عمران کی بات کریں، عمران خان صاحب کی جو لے کے آ رہے تھے. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ 1972 کے اندر جو ہے شیخ مجیب الرحمان کا مینڈیٹ کا مسئلہ نہیں تھا، اس نے حقیقی آزادی دلائی تھی، ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے. اس نے غلامی سے نجات دلائی تھی، حقیقی آزادی دی تھی 90% مقبولیت کے ساتھ. یہ سارے لیکن قوموں کے اندر ایک جو ڈگنیٹی ہوتی ہے بنگالیوں کو صرف یہ تھا کہ اس نے ہمیں آ کے انڈیا کے آگے جو ہے جھکا کے رکھ دیا. یہ ساری چیزیں جو ہے اگر عمران نہیں جھکائے گا تو اس کو یہ چیزیں نہیں فیس کرنی پڑے گی. اصل تو بحث یہ ہو رہی ہے، حسینہ واجد گئی ہے، اس کے اوپر خلاف جو نکلی ہے اس پہ بھی یہ الزام ہے. اور کیا الزام ہے کہ انڈیا کے اپنا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے خلاف نفرت مزید بڑھے گی، کہ وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے ایک پلانٹ کی ہوئی تھی اور انڈیا کا ایک مہرہ تھی وہاں. رائٹ. اطہر would you like to respond؟ دیکھیں انہوں نے بالکل تاریخی حقائق بتائیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جو 70 کا الیکشن ہوا تھا اس میں شیخ مجیب کی ڈبل میجورٹی تھی بھٹو صاحب سے، وہ پاپولر تھے، ان کا مینڈیٹ نہیں مانا گیا. یہ تو مسلمہ حقیقت ہے. اور ابھی یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ شیخ حسینہ واجد بغیر مینڈیٹ کے اس حکومت پہ حکمرانی کر رہی تھی. مینڈیٹ کی جنگ تھی. اس وقت بھی مسئلہ وہیں سے شروع ہوا تھا جب آپ نے بنگلہ دیش کا مینڈیٹ نہیں مانا تھا. یہی تو جنگ تھی. اور کیا جنگ تھی اس وقت؟ بعد میں تو وہ جو ہوا وہ تو تاریخ کا حصہ انہوں نے بتا دیا. جی نیاز صاحب، کیا شیخ مجیب الرحمان کو 1 کروڑ 50 لاکھ ووٹ نہیں پڑا تھا؟ کیا بھٹو کو 82 لاکھ ووٹ نہیں پڑا تھا؟ میں اس کو فلی اطہر آپ جو بات کر رہے ہیں میں اس کو فلی انڈورس کرتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو کرتوت تھے یا جو یحییٰ خان کا جو رول تھا وہ اتنا گندا بھیانک تھا. اس لیے یحییٰ خان کا نام پاکستان میں کوئی عزت سے نہیں لیتا. لیکن
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی دیکھو میں نے اس الیکشن کے بارے میں پوری اسٹڈی کی ہوئی ہے، بلکہ سب سے بہترین اکاؤنٹ وہاں کے جی او سی کرنل خادم راجہ کا ہے، اسٹرینجر میں اون کنٹری، جنہوں نے وہ الیکشن کنڈکٹ کرایا ہے۔ یہ جو الیکشن ہوتے ہیں جو ایم کیو ایم کراتی رہی ہے، جو تحریک انصاف جو 8-9 فروری کے الیکشن کرنے کے بارے میں اتنی مماثلت تو نہیں ہے جو ایم کیو ایم کی اور عوامی لیگ کے الیکشن کی آپس میں مماثلت تھی۔ یہ سارا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ یہاں پہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہائی جیک ہو جاتی ہیں، پورا سسٹم جو ہے وہ کمپلائن کر گیا تھا۔